مفتی صاحب ہمارا یہ سوال ہے کہ ہندوازم میں جیسا کہ اکثر ہندو یہ کہتے ہیں، وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جو مورتی پوجا ہے تو اس کی ہم پوجا نہیں کرتے، اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں گاڈ کو پوجنے کا، بھگوان کو پوجنے کا، تو ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم گاڈ کی پوجا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم باہر اسٹوڈنٹس سے جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، مسلم اسٹوڈنٹس، تو ان میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ان کا جو یقین ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہمیں ملتا ہے۔ کیسے کہ یار نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہوگا، دعا کرتے ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے، یا پھر ہمارے اتنے مطلب پریشانیاں ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کیوں نہیں کرتا جب ہم اتنا کہتے ہیں۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ غیر جو ہے آج کے دور میں اتنی ترقی کر رہا ہے، مسلمان دعا کر رہے ہیں، علماء ہمارے اتنے پیچھے محنت کر رہے ہیں، پھر بھی آج ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے انڈیا میں کہ مسلمانوں پر ایسے حالات ہے، حالات حاضرہ میں فلسطین ہو گیا، پھر ایران ہے، پھر جہاں کی بھی جو وار چل رہی ہے، تو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں پر کیوں حالات ایسے، تو ان کا ہم کس طریقے سے جواب دیں، کیسے ہم ان کو سمجھائیں؟ جزاکم اللہ خیرن۔ پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ کہ برادران وطن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب مورتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو دراصل مورتی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، یہ عبادت خدا کی ہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ مورتی کو اگر اس جگہ سے ہٹا دیا جائے اور اس کا ڈائریکشن بدل دیا جائے، مثلا ایسٹ سے اس کو آپ ویسٹ میں رکھ دیں، تو جو پوجا کرنے والا شخص ہے اس کا رخ بھی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہو جائے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دراصل مورتی کی ہی عبادت ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مورتی کی پوجا ہو رہی ہے اس مورتی کی خدمت بھی ہوتی ہے، اور جو منتر پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اسی مورت کے لیے یا جس کردار کی وہ مورتی ہے اس کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہے تو وہ پتھر لیکن منتر پڑھے جا رہے ہیں کسی اور کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن پوری نماز میں کعبہ کا کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے، بیت کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، رب البیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، الکعبۃ اکبر نہیں کہتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، سمیع البیت لمن حمیدہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ رب کعبہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کعبہ کے لیے نہیں، اور وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس مورتی کے لیے پڑھ رہے ہیں، مورتی بنانے والے کے یا اس نظر نہ آنے والی ذات کے لیے نہیں۔ ایک تو دو باتیں تو یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس ذات تک براہ راست پہنچا جا سکتا ہے اور جس نے خود اپنے تک پہنچنے کا راستہ براہ راست بتا دیا، اس تک واسطوں سے پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم کسی کمپنی کے مالک سے براہ راست ملاقات کریں اور دروازہ کھولیں اور کمپنی کے جو ہیڈ آفس میں مالک بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر ملاقات کر لیں، اور جو اگلا بندہ ہے وہ پہلے اس پیون کا چکر کاٹ رہا ہے، پھر اس کلر کے پاس جا رہا ہے، اس کو رشوت دے رہا ہے، پھر اس کے بعد اگلے بندے کو، یہاں تک کہ وہ آفس کے دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو کون ان میں بہتر ہے؟ وہ جو کمپنی کے مالک کے پاس سیدھا جا کر ہاتھ ملائے اور اپنی بات منوا لے، یا وہ جو پیون اور کلر کے چکر کاٹے اور ان کو رشوتیں کھلائے اور پھر بھی اس کی بات پوری نہ ہو؟ تو یہ بڑا فرق ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ اور آپ کے دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ ضرور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا، لیکن دعا کیسے قبول کروں گا اس کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا ہے کہ ایک شخص کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ ہاں، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا بطور عبادت کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہے، لیکن اگر اس دعا کا وہ نتیجہ چاہتا ہے تو پھر اس دنیا میں اس نتیجے کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اختیار کرنے پڑیں گے جیسے کہ دوسری اقوام نے اختیار کیے ہیں۔ آپ کی دنیاوی ترقی کیا ہے؟ آپ کا تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کی اپنی یعنی ایکسلنس کے لیے آپ کے ایفرٹس کیا ہیں؟ مثلا ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں
تو پہلے دیکھتے ہیں کہ لوپ ہول کدھر ہے تاکہ ادھر سے شارٹ کٹ میں ہمارا وہ کام ہو جائے. اور جب شارٹ کٹ کے آپ چکر میں پڑیں گے تو ایکسلنس کبھی نہیں ہو سکتا. ہم تو وہ قوم ہے کہ جس کو ہمارے خدا نے ہمارے رسول کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی ایکسلنس چاہیے اور اللہ آخرت میں بھی ایکسلنس چاہیے. ہم وہ قوم ہے کہ جس کے نبی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان اللہ یحب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز میں ایکسلنس کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر تم کسی جانور کو بھی ذبح کرنے چلو تو اس کے اندر بھی تم ایکسلنس اختیار کرو، فاحسنوا الذبح. تو جب ایک چھوٹے سے پروفیشن میں ایکسلنس کی تاکید کی گئی ہے تو اس دنیا کو چلانے کے لیے جو بھی پروفیشنز چاہیے اس میں ایکسلنس کیوں نہ ہو، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے چونکہ ہم نے دنیاوی اسباب کو اختیار نہیں کیا، صرف دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. دعا کریں گے اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، وہ دعا بطور عبادت کے قبول ہوگی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کریں تو دنیا کے اسباب کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم ملحدین کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ان کے کیا کیا اصول ہیں اور ان کو کس طرح سے وحدانیت کی طرف لائے، جو واضح کرنا. ملحدین کو سب سے پہلے آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے 15-20 اصول ہیں بس وہ انہی اصول کے دائرے میں ہیں. ملحدین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی اصول نہیں ہے، یعنی یہ ایک بے اصول آئیڈیالوجی ہے، اور بے اصول آئیڈیالوجی کے کوئی اصول نہیں ہوتے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو اصول پسند بنائیں. مثال کے طور پر وہ ان کا پورا عقیدہ، ان کا پوری آئیڈیالوجی اور ذہنیت انکنسسٹنسی کا شکار ہے. انکنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ پل میں کچھ، آج کچھ اور کہیں گے، کل کو کچھ اور کہیں گے. مثال کے طور پر ایک طرف وہ یہ کہیں گے کہ مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اپنی اپنی اخلاقیات خود ہی طے کر لیں. میں اپنی اخلاقیات طے کر لوں، آپ اپنی اخلاقیات طے کر لیں. اور اس کے بعد جب ملحد کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلمان مرتد کی سزا کو اخلاقی قدر جانتے ہیں تو فوراً وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ بھائی یہ ان کی اخلاقیات ہے، وہ آپ کی اخلاقیات ہے، تو آپ ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے دیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ انکنسسٹنسی ان کے یہاں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. آپ ان کو کنسسٹنسی کے اوپر لے کر آئیں گے. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ توازن اور تناسب کے زندگی میں آپ جو بھی کریں وہ ایک اصول کے مطابق ہو. اور جس دن ان کے یہاں ڈسپلن اور کنسسٹنسی، یہ دو چیزیں آ گئیں، الحاد کا اسی دن ان کی زندگی سے خاتمہ